बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। मुल्क में जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। एक जानिब हुकूमत और दूसरी जानिब अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार है। इस सबसना में इस वक्त जो चीज़ मौज़ूए बहस है वो ये है कि ये हुकूमत कितना अरसा, कितनी ड्यूरेशन अपनी कंप्लीट करेगी। वैसे इसको तकरीबन अगस्त तक रहना है और उसके बाद एक नया सेटअप आना है, लेकिन इससे कबल जो गुफ्तगू हो रही है, लंदन में जो मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद इत्तेहादियों के हवाले से जो मुलाकातें जारी हैं, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात, आसिफ अली जरदारी साहब से, मौलाना साहब से मुलाकात, और तमाम इत्तेहादियों को जो है वो ऑन बोर्ड लेके कुछ मुमकिन तौर पर फैसले हैं जो सामने आ सकते हैं, जिसमें असम्बलियों का तहलील किया जाना है, इस हुकूमत को घर भेजना और नई हुकूमत का आना इस वक्त मौज़ूए बहस है। इस हुकूमत के चले जाने में बड़ी रीज़न जो दी जा रही है वह मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, जिन चैलेंजेस में बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो इक्तिसादी बहरान है जो बना हुआ है। आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है, क्या अर्ली इलेक्शंस होना मकसूद है, या इस हुकूमत को अपना जो कंप्लीट ड्यूरेशन है वो होता हुआ हम देख पाएंगे। इत्तेहादियों का आपस में सवाल से क्या कहना है उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कराची में अब से चंद ही जो है वो मिनट कबल एक वाक़या धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक खातून के जहाँ भाग होने और कुछ ज़ख्मियों के जो है वो इत्तलात अभी तक सामने आ रही हैं। इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं, हॉस्पिटल्स पहुँचाया जा रहा है ज़ख्मियों को, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया इलाके को, घेरे में ले लिया है। इसको भी आज डिस्कस करेंगे कि जो दहशत गर्दी एक नई लहर है जिसमें इस वक्त सिंध जो है वो खासा टारगेट है, इसकी क्या वजह है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उमर डार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनके साथ नादिर गबूल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। उमर डार साहब ये फरमाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है और तकरीबन विदाउट एनी पॉज एंड डिले जो है वो हफ़्ते के अंदर 7 के 7 दिन ही जो है वो जलसे जुलूस हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर है, बरसरे पेकार है। ये बताइए कि अर्ली इलेक्शन ही वाहिद आपका मुतालबा है? अगर वो अनाउंस हो जाते हैं, इसके बाद आपका कोई रिएक्शन आएगा, नहीं आएगा, नताइज को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे? लोग जानना चाहते हैं व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर दिस। मुर्तज़ा डार साहब, पहली तो गुजारिश ये है कि ये एक मुसलमा हकीकत है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, तो पाकिस्तान को इन हालात से बाहर निकालने का जो वाहिद हल है वो सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात ही हैं। कि फिल फौर हुकूमत को चाहिए कि वो साफ शफाफ इंतखाबात का ऐलान करे और पाकिस्तान के अवाम जिसको भी मैंडेट दें, हुकूमत जो है वो उसको जाए। हम यकीनन इन जो इंतखाबात होंगे उनके नताइज को तस्लीम करेंगे, लेकिन ये इंतखाबात साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अब जो आप रिएक्शन आपका सड़कों पे एक सबके सामने है, जलसे जो आप कर रहे हैं, फिर लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा रही है, उस लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च भी कुछ लोग कह रहे हैं, साबिक वज़ीर दाखिला साहब का भी ये कहना था। इस हवाले से हुकूमत ने ये प्लान किया है, जो हमारी इतलात भी हैं, कि उन्होंने बिल्कुल आपको ढील नहीं देनी, उन्होंने आपको ये करने की इजाज़त तो देनी है, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि हम कानूनी दायरे इख्तियार में रहते हुए आपको ये करने की इजाज़त देंगे। ये फरमाइए कि इसकी आप क्या गारंटी देंगे कि आप लोग कानून से बाहर जो है वो दायरे इख्तियार से बाहर नहीं जाएंगे? देखिए मुर्तज़ा डार साहब, पहले तो मैं गुजारिश करूँ, हुकूमत के जो अज़ाइम हैं वो तो सियालकोट में जो एक ट्रेलर इन्होंने चलाया है वो पूरी कौम के, आपकी भी गिरफ्तारी हुई थी, मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे भाई उस्मान डार की गिरफ्तारी हुई, और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 20 लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया। मैं गुजारिश ये करने लगा हूँ मुर्तज़ा डार साहब, इनको पहले तो इस बात को समझना होगा कि ये तहरीक इंसाफ का मुतालबा नहीं है फौरी इंतखाबात का, और ना ही ये जो सड़कों के ऊपर या जलसों में लोग आ रहे हैं ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं। ये पाकिस्तान के अवाम हैं, पाकिस्तान के अवाम ने ही ये जो नया सेटअप तश्कील दिया गया है इम्पोर्टेड हुकूमत का, उसको नामंजूर कर दिया है। अवाम ने इस हुकूमत को कबूल ही नहीं किया, मैं आपको बताऊं, और यही वजह है कि आज अब पाकिस्तान में एक इनकलाब उठा हुआ है गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का। मैं हुक्मरानों को यही कहूंगा कि खुदारा होश के नाखुन ले, अकल के से काम ले। ये जो प्लानिंग्स कर रहे हैं कि हम शायद
ان کو روک لیں گے یا اس طرح کر دیں گے. دیکھیں جب سیلاب آتے ہیں تو پھر وہ روکے نہیں جاتے بلکہ جو بھی انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے ان میں بہہ جاتا ہے, سیلاب ان کو بہا کر لے جاتے ہیں. میں آپ کو بھی بتاؤں, سیالکوٹ میں ہم 22 لوگ تھے جب یہ ٹریلر ہوا ہے جلسہ گاہ کا, 22 لوگ جو گرفتار ہوئے, اور حکم 2000 پولیس والے تھے. شیلنگ بھی ہو رہی ہے, آنسو گیس بھی برسائی جا رہی ہے, لاٹھیاں ڈنڈے بھی چلائے جا رہے ہیں. بھئی 22 لوگوں کے لیے 2000 کی نفری آئی ہے, 2000 کی نفری, اور 1.5 گھنٹہ جلسہ گاہ میدان جنگ بنا رہا ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے جب عمران خان صاحب 22 لاکھ لوگوں کو لے کر اسلام آباد پہنچیں گے تو تب کیا ہوگا. ان سے تو 22 بندے نہیں سنبھالے جا رہے تھے, تو 22 لاکھ لوگوں کا یہ کیا کریں گے, کیسے روکیں گے, کیسے سنبھالیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ رانا ثناء اللہ کو یہ جو کہتے ہیں جی 20 بندے بھی عمران خان صاحب کے نہیں آ سکتے, ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جو آپ نے ابھی بات کی ہے, خدا نہ خواستہ کو بلڈ شیڈ نہ ہو, تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کا جو اس وقت مطالبہ ہے, یہ پی ٹی آئی کا نہیں مطالبہ رہا, یہ اب پاکستان کے عوام کا مطالبہ. میں مزید مطالبے اور جو آپ کی اسٹریٹجی اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. میرے ساتھ رہیں نادر گبول صاحب کی طرف میں نے جانا, لیکن اس سے قبل ملک رفیق رجوانہ صاحب نون لیگ سے میں جوائن کر چکے ہیں. ویری کوئکلی ویلکم ٹو دا شو. آپ سے جاننا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ کے گرد بہت ساری سیاست ہے ملک کی جو گھوم رہی ہے, اور اس سیاست میں ایک ہی چیز زبان زد عام ہے, وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ارلی الیکشنز کال اپ کرنے والے ہیں اور آپ اس وقت اتحادیوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں اور اتحادی آپ کی بات نہیں مان رہے. یہ بتائیے کہ اگر آپ نے ارلی الیکشن کال اپ کرنے تھے یا کچھ دن کے بعد آپ کر دیں گے, تو اس حکومت میں آنے کا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اور عوام کو امید دلانے کا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ دیکھیے پہلے تو یہ مفروضہ ہے, مفروضے پہ اب میں کیا جواب دوں. یہ آپ کی ایک انالیسس ہے کہ حالات ایسے لگ رہے ہیں. کسی نے اعلان کیا ہے مسلم لیگ نون میں کہ جلدی الیکشن کریں, اور اگر اعلان ہو جاتا ہے سر, اگر ودن فیو ڈیز, اگر with due respect سر, اگر کی بات چھوڑیں, اگر اعلان ہو جاتا ہے تو اس پر میرا آپ تبصرہ لے لیجیے گا. اب تو جو موجودہ حالات ہیں, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اکنامک کرائسس ہے ملک کا, that has overpowered the political crisis, بلکہ پولیٹیکل کرائسس کو بڑھایا جا رہا ہے جس سے اکنامک کرائسس اور بڑھتا جا رہا ہے. تو اس لیے مفروضوں پہ تبصرہ کرنے سر نون لیگ کے کچھ لیڈرز نے بھی کہا ہے نا, خواجہ آصف صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ ہے اور بھی کچھ آپ کے قائدین کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں جلد الیکشن میں جانا پڑ سکتا ہے, ہم جا سکتے ہیں. اشاروں کنایوں کے اندر تو بات ہو رہی ہے نا. یہ گزارش ہے, اسپیکولیشن ہے نا, جیسے آپ بات کر رہے ہیں اسپیکولیشن ہوتی ہے, مختلف اندازے ہوتے ہیں, مختلف حالات ہوتے ہیں, اس کے مطابق ہر آدمی اپنی رائے رکھتا ہے. جب کلیکٹیو وزڈم ساری پارٹیاں بیٹھیں گی, جب وہ فیصلہ کریں گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جلدی الیکشن اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. درمیانی جو عرصہ ہوگا, اگر یہ الیکشن آپ کے سوال کے مطابق مفروضے پہ ارلی الیکشن ہولڈ کرائے جاتے ہیں, پاکستان کہاں کھڑا ہوگا اکنامکلی؟ کون سا ملک آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا؟ آئی ایم ایف سے مذاکرات کون کرے گا؟ آپ کی پالیسی کون بنائے گا؟ آپ کی بجٹنگ کون کرے گا؟ انٹرم گورنمنٹ تو ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوتا ہے. خدا کے لیے پالیٹکس اپنی جگہ پہ سر آنکھوں پہ, ہر لیڈر سر آنکھوں پہ قابل احترام, بالکل قابل احترام, آزادی ہے, اظہار رائے بھی ہے, حق بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر اس وقت ملک کی خیر منائیں. لیکن رجوانہ صاحب آپ میری سنیجیے گا بہت احترام سے, جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اقتصادی معاملات کی جانب میرا اشارہ ہے, آپ ہی اس کے بارے میں بتا دیجئے. آپ زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان حالات کی, حکومت کا حصہ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم رائٹ ڈائریکشن کے اندر جا رہے ہیں, درست سمت میں چیزیں جا رہی ہیں؟ ایک مہینے میں کیا ڈائریکشن پوچھتے ہیں؟ جس ڈائریکشن سر آپ ایک سال کے بعد پہنچا دیجئے, لیکن یہ بتائیے کہ کیا سمت درست ہے اس کی؟ دیکھیے, if you have put a question to me, let me answer it. پلیز. اگر بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو میرے سے سوال پوچھنے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں. آپ پلیز بولیے. مجھے بھی جواب میں مجھے کوئی اس میں کوئی کمفرٹ لیول نہیں ہوگا. جی آپ پلیز بولیے. کہ آپ نے کہا کہ جس راہ پہ چل پڑے ہیں, ہم تو جس راہ پہ آئے ہیں اس راہ پہ پہلے جس پٹڑی پہ حکومت چل رہی تھی اسی پٹڑی پہ ہم نے آ کے جو ہے نا وہ پوزیشن ہمیں مل گیا اس کا, لیگلی کانسٹیٹیوشنلی. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ جتنی لانگ ٹرم پلاننگ ہو چکی ہے, آئی ایم ایف سے شرائط ہو چکی ہیں,
किसी ने पिछली हुकूमत ने क्या शराइत की। क्वेश्चन ये है कि जब हम जैसे मुल्क होते हैं उनको शराइत के लिए बड़ा नेगोशिएट करना पड़ता है। तो आप इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें, ना ही अब इलेक्शन का कोई इस वक्त ये है। और दूसरी बात ये, क्या पाकिस्तान की वाहिद जमात, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जमात है, काबिल एहतराम लोग है, वाहिद जमात पीटीआई ही है कि वो अगर कह रही है क्योंकि उनको हुकूमत से निकाला गया, कॉन्स्टिट्यूशनली निकाला गया, तो अवाम से मुराद ये नहीं है कि 22 करोड़ अवाम ही पीटीआई के जलसे में जाती है। रात को एक गुजरात में भी तो जलसा था, तो अवाम डिवाइडेड होती है, किसी की तरफ ज्यादा होती है, किसी की तरफ थोड़ी होती है। उसको ये असेस करना कि मुतालबा इस वक्त पीटीआई की जमात का, पीटीआई के मोहतरम इमरान खान साहब का एक नारा है और पीटीआई के मोहतरम हमारे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने उस नारे को आगे फॉलो किया है कि जल्दी इलेक्शन होने चाहिए। तो क्या एक पार्टी के मुतालबे में बाकी पार्टी जो बैठी है वो अपना फैसला नहीं करेंगी? लेकिन सर जितनी इत्तेहादी जमातें हैं समेत आपके, बिफोर दिस ऑल हैपेंड आप लोग ही कह रहे थे कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए। हाँ, तो अर्ली से क्या मुराद है? अर्ली से मुराद है इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि हम जल्दी नहीं करा सकते, अक्टूबर नवंबर में तो उन्होंने कहा हम करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी आपने सुन पा रहे हैं? वक्त से मुराद ये है कि जैसे चंद माह कबल हो सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है। मगर बात यह है कि एमकेएम का मुतालबा है सेंसस, ठीक है जी, कराची और हैदराबाद और अर्बन एरिया में उनको सेंसस जो रिजर्वेशन है, ठीक है ना जी, कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, कुछ और काम है, आईएमएफ से मुज़ाकरात है। अब दूसरी बात यह है कि एक तरफ मुश्किल फैसले हैं। अब सियासी फायदे के लिए क्या पाकिस्तान की इकॉनमी मुश्किल फैसले कौन करेगा ये बताएं। अवाम को समझाना पड़ेगा। ये मीडिया की, हर आदमी की, मीडिया के हजरात का भी ये एक फर्ज है कि पाकिस्तान इस जंक्चर पे आके खड़ा हुआ है जहाँ पे सियासत अपनी जगह पे है, मगर पाकिस्तान के मुश्किल फैसले किसी ने करने तो हैं, किसी ने तो करने हैं। तो क्या अवाम को इसी तरह हवा में छोड़ दें, मुश्किल फैसले करने या ना करने की बजाय सीधे इलेक्शन में जाए, तो फिर अफरा तफरी बढ़ जाएगी। आखिरी सवाल सर आपसे वो ये है कि जो हालात इस वक्त हैं, आपने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करवाया उसके बाद आप आकर बैठे, आपसे कुछ चीज़ छुपी तो नहीं थी, आपको पता था कि आप किस किस्म के कांटों की सेज पे जा रहे हैं। तो अब इसका सारा ब्लेम या कंप्लेन प्रीवियस गवर्नमेंट पे क्यों? कोई देखिए, बात सुनिए, ब्लेम की बात ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं फैक्ट्स है, इकोनॉमी है, ब्लेम की बात मैं करता ही नहीं हूँ। आपके इल्म में थी ना सर? नाकामी थी। शौकत तरीन साहब ने आखिरी दिनों में कह दिया था कि ना कोई पॉलिसी थी, ना कोई प्लानिंग थी, ना कोई टीम थी। बात यह है, जो कुछ अब हमें एक महीने से पहले जो हुकूमत मिली है, सारी एक कलेक्टिव विजडम के तहत चलाई जा रही है, तो उसमें जो कुछ होगा सारे मिलके करेंगे। ब्लेम गेम की बात नहीं है, हकायक है। आईएमएफ से किसने मुआहिदा किया? सब्सिडी जो है अनरियलिस्टिक सब्सिडी, अनफंडेड सब्सिडी। सर वो तो आप कह रहे हैं ना, आप ही ने कहा कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने गलत मुआहिदे कर दिए। ओहो, गलत की बात मैं नहीं कर रहा, सुन ले मेरी बात। मैं तो ये कह रहा हूँ मुआहिदे की है, मेरी बात को गौर से सुने। मैं स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं गलत बात नहीं करता, ना मैं किसी को ब्लेम करता हूँ, मैं तो एनालिसिस करता हूँ। जैसे आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है, मेरा पीएमएल से ताल्लुक है, मगर जहाँ कॉमन सेंस की बात है, जहाँ मुल्क की बात है, जहाँ अवाम की बात है, तो फिर मुझे सोचना चाहिए कि मुल्क और अवाम और लोगों के लिए बेहतर कौन सी बात है जो मैं अपनी दिलो दिमाग को हाजिर रख के कर सकता हूँ। जी जी। तो इसलिए मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो कुछ हमारे पास एक महीने में हमसे क्या तवक्को की जा रही है, और मुतालबा इलेक्शन का एक जमात का है, तो अवाम से डजन मीन। देखिए, हर सियासी लीडर कहता है 22 करोड़ अवाम मेरे साथ है, तो उसको मल्टीप्लाई करें तो पाकिस्तान की आबादी को 2-3 अरब हो जाएगी। ठीक। हर की जमात के अपने अपने फॉलोअर्स हैं, सारे काबिल एहतराम है, सब कुछ है, मगर लीडर का काम है लीड करना, मिसलीड नहीं करना चाहिए कोई भी लीडर हो। हकायक बताए, अवाम को जब तक नहीं बताएंगे अचानक पहाड़ आ गिरेगा, क्या करेंगे? ठीक ठीक है, अवाम को हकायक बताएं प्लीज। अवाम को हकायक बताने ज़रूरी हैं। और जैसा कि आपने फरमाया कि आपकी ये राय भी है, आपका कहना भी है कि अर्ली इलेक्शंस नहीं होने चाहिए और अभी तक ये एक मफरूज़ा है। आपने फरमाया कि जब ये हकीकत हो जाएगी, अगर तो हुई, तो फिर इस पर आप मुझसे राय ले लीजिएगा। हम डेफिनेटली आपसे राय लेंगे अगर ऐसा हो गया, और हम चाहेंगे जिस तरह फराग दिली से आपने अभी स्टेटमेंट्स दिए, आप उसी किस्म के बयान फिर दीजिए उन हालात पर मबनी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ रफ़ीक रजवाना साहब मौजूद थे। ये बताइए गबोल साहब, जिस किस्म के कंसेंसस का जिक्र कर रहे हैं रजवाना साहब, बहुत सारे नून लीग कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ओपनली नहीं कर रहे,
وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں بلکہ کچھ نے تو سٹیٹمنٹس دی ہے کہ ہمیں ارلی الیکشنز کے اندر جانا چاہیے. زرداری صاحب سے آج ملاقات بھی ہوئی اور اشارے کنائے تمام تر چیزیں اس جانب بڑھ رہے ہیں کہ ارلی الیکشن نون لیگ کال اپ کرنا چاہ رہی ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بالکل بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ہم نے اور جو بلکہ ڈار صاحب نے جو بات کی تھی کہ ہمیں صاف اور شفاف الیکشن چاہیے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی صاف اور شفاف الیکشن چاہیے. اسی وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ الیکٹورل ریفارمز لائے جائیں. لیکن سر زرداری صاحب کی رائے, مولانا صاحب کی رائے تو اس کے برعکس ہے. وہ تو نہیں چاہتے کہ ارلی الیکشنز کال اپ کیے جائیں, وہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو یوں ہی کیری کریں اور اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریے گورنمنٹ. نہیں, میں بالکل آپ سے اختلاف کروں گا. ارلی الیکشن سے اگر آپ کو یہ مطلب ہے کہ اگلے ہفتے کرا دے تو ظاہر سی بات ہے اس سے زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ اگلے ہفتے الیکشن ہو کب کرائے جائیں؟ 3 مہینے 4-5 مہینے سکتے ہیں. یہ تو آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں. اسی سال انشاءاللہ ہو جائیں گے. یہ تو آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں سر. انشاءاللہ یہ میں آپ کو نہیں, بالکل کنفرم میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی سال انشاءاللہ الیکشنز ہو جائیں گے. وی آر جسٹ ویٹنگ ٹو برنگ ان دی الیکٹورل ریفارم, جس کے تحت جیسے آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ آر ٹی ایس سسٹم انہوں نے ایک گونڈا سا ایک تھا جس کے تحت پورا الیکشن ہائی جیک ہو چکا تھا. اس دفعہ یہ لوگ ای وی ایم مشین لانا چاہ رہے تھے جو ہم ریزسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے. بیکاز آج میں بیٹھا تھا ایک یورپین ڈیلیگیشن کے ساتھ, وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی یورپ کے بھی ممالک میں اس طرح کی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ الیکشن جیسے اہم مرحلے میں ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے. امریکہ میں بھی اب الیکٹورل ای وی ایم مشینز نہیں وہ لوگ یوز کرتے, بیکاز دی اونلی ٹرانسپیرنٹ سسٹم از بیلٹ پیپرز. بیلٹ پیپر کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں, مگر اس کے اندر بھی کچھ امپروومنٹس لانے کی ضرورت ہے. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن سمبلز اس طرح کے الاٹ کیے گئے تھے کچھ پارٹیز کو تاکہ دوسری پارٹیز کی ووٹ کٹیں. جیسے فار ایگزامپل پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر ہے تو ایک پارٹی کو قلم دیا گیا تھا, اور قلم کا بھی ڈیزائن ایسا بنایا تھا کہ وہ تیر سے ملتا جلتا تھا. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اسپیشلی جو دیہاتی لوگ ہیں جو ووٹر ہیں ان کو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے چینج کرنی ہے, اور ہم نے میک شیور کر رہے ہیں کہ آنے والا ایسا الیکشن ہو جس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان لا ہی نہ سکے. کیونکہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے, الیکشن ہو جاتا ہے پھر جو پارٹی ہارتی ہے وہ دوسرے پہ الزام لگا دیتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ الیکٹورل ریفارمز ہونے ضروری ہیں اور ان الیکٹورل ریفارمز کے بغیر نہیں جا سکتے, اور اس سال الیکشن ہوں گے. عمر ڈار صاحب, میرا آپ سے سوال سر یہ ہے کہ جس طرح فرما رہے ہیں گبول صاحب اس سال الیکشن ہونے ہیں اور اس سال میں ٹائم ہی کتنا رہ گیا, اور جو وہ پروسیس بتا رہے ہیں 3-4 مہینے کا انہوں نے کہا ٹائم کے بعد الیکشن ممکنہ طور پر ہو جائیں گے, آپ کو پھر کیا پرابلم ہے یار؟ آپ لوگ سڑکوں پہ ہیں, جلسے کر رہے ہیں, لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے, جب وہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے, دین واٹ از دا پرابلم؟ دیکھیں جی, میں مرتضی بھائی آپ کو گزارش کروں کہ پہلی تو یہ ہے کہ پرابلم حکومت کو ہے اس وقت. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, انہوں نے طے کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جانب سے قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, کیا یہ اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے تیار ہے؟ ٹھیک ہے, اگر قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں تو اس وقت آلریڈی آپ کو پتہ ہے جو باہر ایک عوام کے انقلاب کا طوفان آیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں آپ لوگ غلط معاہدے کر کے ہیں, تو پھر ان کو کس نے کہا تھا کہ یہ حکومت میں آ جائیں؟ کیوں یہ ٹنیور پورا ہونے دیتے عمران خان صاحب؟ آپ لوگوں سے جان چھڑانی تھی نا, کہہ تو رہے ہیں رجوانا صاحب, یہ کہہ کے گئے ہیں. تو اب ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, اب ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے, اب ان کو یہ بوجھ اٹھانا چاہیے, بھاگنا نہیں چاہیے ان کو. دوسرا میں آپ کو گزارش کروں, اگر یہ قیمتیں بڑھاتے ہیں تو باہر تو پہلے ہی ایک عوام کے انقلاب کا طوفان اٹھا ہوا ہے, اور اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا کیا رد عمل آئے گا یہ سب سمجھتے ہیں, جبکہ پہلے ہی درجہ حرارت بہت اوپر جا چکا ہے. دوسری طرف ان کے لیے سوال یہ بن گیا ہوا ہے کہ اگر ان حالات میں ہم اسمبلیاں بھی توڑتے ہیں تو الیکشن میں بھی جاتے ہیں, تو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب تو آدھی سے زیادہ ان کی کمپین ہوگی ہوئی ہے. ساری پبلک جو ہے کیمپین تو وہ بھی کر رہے ہیں سر, جلسے کر رہے ہیں. کل مریم صاحبہ نے, حمزہ صاحب نے جلسہ کیا, بلاول صاحب نے جلسہ کیا, تو جلسے تو وہ بھی کر رہے ہیں, کیمپین تو ان کی بھی جاری ہے. دیکھیں میں گزارش کروں, اس وقت تو ان کے جلسوں کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے جلسوں کا کمپیریزن پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے ساتھ کریں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے تو جلسوں میں ویسے ہی مردہ کراؤڈ ہوتا ہے, اور پھر یہ جو سرکاری مشینری کا استعمال کر کے زور زبردستی وہاں لوگوں کو ایک جلسے کے ایندھن کے طور پر لا کے تو اس جلسہ گاہ میں ڈال دیتے ہیں. اس وقت میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ پاکستان میں ایک انقلاب عوام کا جو ہے وہ برپا ہوا ہے,
اور وہ انقلاب عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، یہ فرمائیے گبول صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے ہو رہے ہیں، نو ڈاؤٹ وہ بڑے جلسے ہو رہے ہیں، میں نے ذاتی طور پہ بہت سارے جلسے کور کیے، جتنے یہ کلیم کرتے ہیں میں اتنے تو نہیں مانتا، لیکن بڑے ہو رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چھوڑ دیجئے سیاست کو ایک منٹ کے لیے، کس جماعت کی ہے، بینگ این اینالسٹ مجھے بتائیے آپ کہ لوگ کیوں پھر جڑتے جا رہے ہیں، گروہ کیوں بنتے جا رہے ہیں، مزید سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ پی ٹی آئی کی آواز میں آواز زیادہ لوگ کیوں ملا رہے ہیں؟ حالانکہ ان کو تو اس وقت ہمیں بلیم کرنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ نے تو 3-3.5 سال تباہی کر دی۔ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، جب پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا تو وہی لوگ آئیں گے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی کوئی بھی اگر مجھے بولے کہ 10 کروڑ آدمی آئے پی ٹی آئی کے جلسوں میں، تو ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں نا، چند مطلب ٹینز آف تھاؤزنڈز میں آ رہے ہیں، مطلب لاکھ سے بھی کم آ رہے ہیں، لاکھ تک بھی نمبر نہیں پہنچا ہوگا، چاہے کوئی کچھ بھی کہہ لے۔ سر جلسے تو بڑے ہو رہے ہیں، 25-30 ہزار اس سے زیادہ جلسہ تو بڑا ہو رہا ہے گبول صاحب، یہ تو پلیز مانیں آپ، جلسے بڑے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے۔ فگرز تو اتنی ہے نا، 30,000 35,000 اتنے ہی لوگ ہوں گے نا۔ آپ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے، آپ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو اگر سائیڈ میں رکھیں تو میں آپ کو گارنٹی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت 20 کروڑ عوام تو ایسی ہے جو بہت زیادہ خوش ہے کہ عمران خان سے جان چھڑائی ہے انہوں نے۔ میجورٹی آف پاکستان ہیٹس عمران خان بیکاز جس طرح اس نے ہمیں غربت کی طرف لے گئے ہیں، مہنگائی کی طرف لے گئے ہیں، ایک انسرٹنٹی کی طرف لے گئے۔ تو سر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم نے غربت سے نکالیں، آپ بھی نہیں نکال رہے، دیکھیں نا سٹاک مارکیٹ کہاں پہ گئی ہے، ڈالر کہاں پہ گیا ہے، پیٹرول کی قیمت کہاں پہ جانے والی ہے، اشیاء خورونوش کہاں پہ گئی ہوئی ہیں، تو نکالیں نا سر، اب تو آپ آ گئے ہیں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، مگر 1 مہینہ ہوا ہے ہمیں آئے ہوئے، اور انشاءاللہ جو ٹائم بتا دیں کہ اتنی دیر کے اندر جو ہے وہ غربت کی سطح سے بہتر ہو جائیں گے لوگوں کے حال، کو ٹائم تو دے سکتے ہیں نا آپ۔ دیکھیں نیکسٹ منتھ بجٹ آنا ہے، بجٹ میں آپ یہی دیکھیں گے کہ جو بجٹ کا فوکس ہوگا وہ نچلے طبقے پہ ہوگا، وہ بڑے بڑے سرمایہ دار، اے ٹی ایم مشینز، شوگر مافیاز۔ اے ٹی ایم مشینز تو آپ کے ساتھ جڑ چکی ہیں سر، اے ٹی ایم مشینز تو آپ کے اتحاد کا حصہ بن گئی ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ جو الیکشن لڑ کر آئے تھے، ہم نے اے ٹی ایم مشینز کو نہیں یوز کیا تھا سر۔ آپ کے اتحادی، چلیں یوں کہہ لیں، آپ کے اتحادی اب اے ٹی ایم مشین کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ دودھ کے دھلے ان کو کلین چٹ ان کو دے چکے ہیں کہ نہیں دے چکے؟ دے چکے ہیں نا؟ کلین چٹ کسی کو بھی نہیں دیا ہے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ the law will take its course، ہم ہمیشہ سے خلاف تھے۔ But for now they are with us. Law will take its course, but for now they are with us. Yes, we want entire Pakistan to be with us. If tomorrow there are more people from PTI who leave Imran Khan and Imran Khan's thinking and join us, we'll welcome them with open arms for the cause of Pakistan. جو آج ہم نے کراچی میں واقعہ دیکھا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، مگر یہ ہمارے دشمن کے عزائم تب بھی ناکام ہوں گے جب ہم تمام سٹیک ہولڈر، تمام پاکستانی، ہر پاکستانی سٹیک ہولڈر ہے، جب ہم مل کر کام کریں گے تب ہی پاکستان۔ ٹھیک، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، میں نے اس پہ نا آنسر لینا ہے ڈار صاحب سے۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر عمر ڈار صاحب سے پوچھیں گے بھائی کیا ہے۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں عمر ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، نادر گبول صاحب پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ ڈار صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اے ٹی ایم مشینز کے حوالے سے۔ یہ بتائیے گا، ایک بڑا ایلیگیشن اٹھ رہا ہے، سوال اٹھ رہے ہیں، وہ یہ اٹھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی یا خان صاحب کی یا آپ کی جماعت کی اے ٹی ایم مشین کون ہے، کون آپ کے جلسوں کو فنڈ کر رہا ہے، اسپانسر کر رہا ہے؟ بہت بڑے ارینجمنٹس ہیں جو کرنے پڑتے ہیں، پہلے تو اے ٹی ایم کوئی اور تھے، اب اے ٹی ایم کے بارے میں بتا دیں، کیونکہ ممکن ہے وہ اے ٹی ایم اب آپ کے اتحاد کا حصہ تو ہیں لیکن بعد میں آپ کا حصہ نہ رہے، کہیں اور چلے جائیں۔ ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو اٹ؟ جی ڈار صاحب، یہ ابھی سیالکوٹ کا جو جلسہ تھا، یہ جلسہ ہم لوگوں نے از خود یہاں مینیج کیا ہوا تھا۔ سیالکوٹ کی جو ہماری تحریک انصاف ہے یا سیالکوٹ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں، سب مل کر اس جلسے کو کر رہے تھے۔ اسی طرح عمران خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جہاں جہاں جلسے کر رہے ہیں، جن اضلاع میں کر رہے ہیں، شہروں میں کر رہے ہیں، وہاں کی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، وہ لوگ جلسوں کو ارینج کر رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں، معاملات کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ تو دوسرا میں ان کو گزارش کروں، یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اے ٹی ایمز، اور ابھی آپ نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ اے ٹی ایمز تو اب آپ کے ساتھ آ گئی ہوئی ہیں۔ اے ٹی ایمز کا معاملہ تو بہت چھوٹا ہے۔ مرتضیٰ ڈار صاحب، پہلے میں آپ کو گزارش کروں، یہ دونوں جماعتیں جو 30 سال سے بھی زیادہ عرصہ جو ہے اپنے کارکنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتے رہے ہیں،
اور ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑتے رہے ہیں, پھر انہیں یہ کہتے رہے ہیں کہ جی یہ وطن دشمن ہے, یہ غدار ہے, پتہ نہ جانے کیا کیا ان لوگوں نے کہا ہے. اور بعد ازاں کیا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے ہیں تو اسی کابینہ میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہوتے ہیں, ان کے کارکن کو یوں چھپا رہے ہیں. سر اس طرح تو پھر بہت سارے الزامات خان صاحب نے بھی لگائے ہیں. خان صاحب نے بھی کاف لیگ کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, خان صاحب جب ہم انتخابات میں آئے, اب میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس اس وقت اکثریت نہیں تھی, ٹھیک ہے, ہم نے حکومت بنانی تھی, لیکن خان صاحب کے کاف لیگ سے یا ایم کیو ایم والے ہمارے کس قریب تھے, نزدیک تھے, یا خان صاحب کیسے لیتے تھے, یہ سب کو پتہ ہے اس بات کا, ٹھیک ہے. لہٰذا اور وہ ایک اسپیکر پنجاب اسمبلی کے چودھری پرویز لائی صاحب بنائے گئے اس معاملے میں, لیکن جو 30 سال انہوں نے کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیا آج ہمارے کارکن, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ تصور کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہو اور مریم نواز اس حکومت کی وزیر خارجہ ہوں گی؟ ہمارے تو کارکن اپنے سروں کو دیواروں سے ٹکرانا شروع کر دیں گے کہ بھئی ہماری لیڈرشپ کیا کہتی تھی اور اب کیا کرنے جا رہی ہے. یہی حال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 30 سال جن کو آپس میں لڑاتے رہے ہیں, 30 سال ایک دوسرے کو چور ڈاکو, اور اب کہتے ہیں جی ہم آنے والے انتخابات میں انتخابی الائنس بھی کرنے جا رہے ہیں. اور دوسرا مرزا ڈار صاحب دیکھیں, اس حکومت کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس حکومت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ غالباً 13 جماعتوں پر مشتمل حکومت, ایک چوچو کا مربع ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, وزیر جو ہے خارجہ وہ بلاول بھٹو ہیں, وزیر خزانہ کسی پارٹی کا ہے, بجلی کا وزیر کسی پارٹی کا ہے, فلاں کسی پارٹی کا ہے. تو یہ سارے معاملات جڑے ہوتے, ہاں یہ ان کے پاس تو فیصلوں کی بھی وہ, میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کی یہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین حکومت ہے یہ اس وقت. 13 جماعتوں کے اتحاد کو کمزور کہہ رہے ہیں ڈار صاحب, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 13 جماعتوں کی حکومت ہے, اس میں کسی کی ایک رائے زیادہ برین مل گئے, زیادہ لوگ مل گئے, بس ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں دیکھیں نا, اب مجھے آپ بتائیں, بلاول بھٹو باہر جاتے ہیں ایز اے وزیر خارجہ, وہ تو باہر جا کے پیپلز پارٹی کی پالیسی کو ٹو کریں گے, وہ نون لیگ کی پالیسی کو ٹو تو نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. گبول صاحب ایک پوائنٹ جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور وہ کلیئر ابھی تک نہیں ہو سکا, لوگ جو آپ کے ساتھ جڑے تھے اور کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے جڑے تھے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریاتی جماعت سمجھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ نون لیگ کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا. آپ نے پہلے بھی مساق جمہوریت کیا, آپ کا اب اتنا بڑا گرینڈ الائنس ہو گیا ہے, آپ کا جو ووٹر یا آپ کا جو لور یا آپ کا جو سپورٹر آپ سے ناراض ہوا ہے, کیا میسج دیں گے آپ اس کو, یا آپ کہیں گے کوئی بندہ ناراض ہی نہیں ہم سے؟ نہیں, میں اس کا بالکل جواب دوں گا, مگر پہلے اے ٹی ایم کا جو آپ نے سوال پوچھا, تو سب سے بڑا اے ٹی ایم تو ابھی فراغ ہوگی بیٹھی ہوئی ان ویٹنگ, تو ابھی اگلے الیکشن میں فراغ ہوگی سے ظاہر سی بات ہے یہ کام کرانے والے. بہرحال آپ کے سوال پہ میں دوبارہ واپس آؤں گا. دیکھیں نظریاتی جو ہمارا ووٹر ہے اس کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا ہمیشہ سے چیلنج وہ پاکستان میں یہی رہا ہے کہ میک شور کہ ڈیموکریسی پریویلز, اور ڈیموکریسی کو پریویل اور ریسٹور کرنے کے لیے اگر ہمیں پاکستان مسلم نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک بڑی جماعت ہے پاکستان کی, ٹھیک ٹھاک اس کا ووٹ بینک ہے, بلکہ پنجاب کی تو لارجسٹ بائی فار لارجسٹ پارٹی ہے پنجاب کی. اور باقی بھی جو ہمارے اتحادی جو بھی آئے ہیں سب جمہوری پارٹیاں ہیں, ہم ان کے ساتھ اگریڈ اسی پرنسپل پہ ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر صاف اور شفاف اگلے الیکشنز کرانے ہیں, ونس فار آل میک شور کرنا ہے کہ کوئی سلیکٹڈ ہم پہ مسلط نہیں کیا جائے. تو اس کے لیے ہمارا گول تو ایک ہی ہے, تو اس میں اگر ہم نے اتحاد کر لیا تو اس میں کیا برائی ہے, اور سب پاکستانی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لگتا ہے ایک دن آئے فیوچر میں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اتحاد کر لیں. That means that we need to work with PTI to work for the government of Pakistan. ڈار صاحب بڑے اینکشیس ہیں اس بارے میں. نہیں, کراچی میں جو آج واقعہ ہوا ہے, پچھلے ہفتے ہوا ہے, اس سے پہلے شہری
वाला जो कराची यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट हुआ है अगेंस्ट चाइनीज वर्कर्स, चाइनीज टीचर सॉरी, तो उसके बाद तो हर पाकिस्तानी को खुद अपने आप को वॉलंटरली पेश करना चाहिए। ठीक है, कुछ और हालत ज़ार है मुल्क की, उसके हवाले से भी मैं चाहता हूँ कि हम ओपिनियन ले लें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें शेख फयाजुद्दीन साहब, मेंबर चुके हैं असम्बली के। वेलकम टू द शो फयाजुद्दीन साहब। खानपुर से रहीम यार खान या रहीम यार खान से खानपुर तक का इलाका आपकी सारी डोमेन के अंदर आता है, आप इलेक्शन लड़ते रहे हैं, ईवान तक जाते रहे हैं। इस वक्त जो हालत ज़ार है चोलिस्तान के अंदर, जो ड्रॉट है, जो खुश्क साली है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप अपना कमेंट उसके ऊपर दीजिए, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं इस हवाले से। डॉक्टर साहब, बात ये है कि चोलिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए एक फितरत का अतिया है। ये बहावलपुर डिवीजन में 56 लाख एकड़ पे मुहित है और ये खूबसूरत तरीन सहरा है पाकिस्तान का। और यहाँ के जो लोग हैं ना, हम उनको चोलिस्तानी कहते हैं। इंतहाई जफाकश, मेहनती और बिल्कुल सीधे आदमी है। तो 1978 में इनको तकरीबन 1,70,000 एकड़ जमीन अलॉट हुई थी और वो टीले थे। वो ये नहीं कि जमीन सीधी थी। तो इन लोगों ने अपना खून पसीने की सूरत में बहाकर इस जमीन को अब आबाद किया था। आज वो गुले गुलजार जमीन है। लेकिन जब भी पानी की कमी आती है तो फिर इनको बराबर का पाकिस्तान के शहरी नहीं समझा जाता। जिम्मेदार कौन है इसका? हुकूमतें जिम्मेदार है। मैं और आप डार साहब तो नहीं है ना जिम्मेदार, हुकूमतें जिम्मेदार है। दरअसल असल बात यह है कि इनके देखिए मेरी सुने, आपको मुंतखब करते हैं वहाँ के लोग, आप मुंतखब हो जाते हैं और आप ईवान का हिस्सा बन जाते हैं और आप अपनी फ़ाइट शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि आपने अपना ड्यू रोल प्ले किया? आप लोगों को वो वसाइल उनके लिए जनरेट कर पाए? आप उनके लिए पानी मुहैया कर पाने में आपने कलीदी किरदार अदा किया? डॉक्टर साहब, मैं अर्ज करता हूँ, मैंने असम्बली में इस पे मैंने असम्बली में इस पे आवाज उठाई है। बल्कि मैंने कहा अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं हाउस नहीं चलने दूंगा। उसके पे ये असर हुआ कि फौरी तौर पे पंजाब हुकूमत ने वहाँ बौजर पानी के भी भेजे, जो 4 नहरें वहाँ चलती हैं उसको भी पानी दे दिया। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब ये मरने पे आते हैं तब इनको पानी दिया जाए। जब इनके जानवर जो हैं वो प्यास की शिद्दत से तड़प लेकिन सर मेरी बात सुने, ये तो इमरजेंसी की कोई सिचुएशन हो जाती है, फौरी तौर पर अरेंजमेंट करने लग जाते हैं ताकि किसी तरह उन तक पानी पहुंचे और जो कैओटिक सूरत हाल है उसको रोका जा सके। मैं ये जानना चाहता हूँ, लोग ये जानना चाहते हैं जो सुन रहे हैं, आप लाइव हैं, ये बताइए कि आपकी फैमिली, आपका जितना मिलना मिलाना है वहाँ पे, जो आपका नेटवर्क है, नेक्सस है आपका, वो कई सालों, कई दहाइयों से वहाँ पे है। सो ओवरऑल इस खित्ते की बेहतरी के लिए आपने, आपकी जमात ने क्या किया? लोग ये जानना चाह रहे हैं। एक मौका दीजिए, मैं आपको वजाहत से इनका प्रॉब्लम बताता हूं। जी प्लीज। बात यह है कि इसको फ्लड चैनल से पानी दिया जाता है, वो भी मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी से उन्होंने एक डायरेक्टिव जारी किया था कि इनको 150 क्यूसेक पानी फ्लड चैनल से दिया जाए। लेकिन जब पानी की कमी आती है तो फ्लड चैनल बंद कर दिया जाता है। मैं ये कहता हूँ जब सारे पंजाब को पानी दिया जाता है तो ये इंसान नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पंजाब का हिस्सा नहीं है। कम अज कम इनको पाकिस्तानी आप ना समझें, इंसान तो समझें। इंसान को पीने का पानी तो दें। शहरों में तो फिल्ट्रेशन प्लांट से फिल्टर का पानी पीते हैं, इनको नहरों का पीने का पानी नहीं मिलता। लेकिन ये मसला इतना हाईलाइट हो गया है आप मीडिया की वजह से। तो सर आपने अपनी लीडरशिप को इस हवाले से आगाह किया? आपकी लीडरशिप ने क्या कहा इस बारे में? मैंने अर्ज किया ना, इस पे हमजा साहब ने फौरी तौर पे, सर वो तो अभी कर दिया ना, वो भी कर दिया उन्होंने। मैं ये जानना चाह रहा हूँ शेख साहब के ओवरऑल जब भी आपकी लीडरशिप को इस हवाले से बताया गया, ज़ाहिर है आपका मसला तो नहीं बहुत पुराना है, तो आपकी लीडरशिप ने क्या रोल प्ले किया? मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना, आपने उन्होंने इनको फ्लड चैनल से पानी सेंक्शन कर दिया है। चाहिए ये कि इनको कम से कम 250 क्यूसेक का पानी परमानेंटली दिया जाए, जैसे पाकिस्तान के बाकी हिस्से के लोगों को आता है। हाँ, जब शॉर्टेज आए तो हिस्से के मुताबिक। सर देखें, हम डिबेट 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इनकी ये ज़रूरियात हैं, ये हुकूमत को पूरी करनी है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हुकूमत चले पूरी नहीं कर रही, वो तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो झूठ पर थी, फ्लॉड थी, हम उसके हवाले से कोई दूसरी राय रखते नहीं हैं। 1 मिनट कल में ये अखज़ कर लेते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही है। आपने बीइंग द लीडर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट एरिया एंड लीडर फ्रॉम मैनी ईयर्स, व्हाट इज योर रोल? मैं अर्ज यही कर रहा हूं कि ये भी शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने 150 क्यूसेक पानी इनको सेंक्शन किया है।
چاہیے یہ ان کو کہ کم از کم ان کو 250 क्यूसेक پانی پرماننٹ بیسس پہ دیا جائے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں آپ میڈیا کی مدد بھی چاہیے, بلکہ آپ کو انسانی بنیادوں پہ ہم سب کی مدد کرنی چاہیے. یہ انسان میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ ہمارا آگے چولستان دیکھیں اور اس چولستان کو جس طرح انہوں نے اپنا خون پسینہ بہا کے آباد کیا وہ دیکھیں. اگر یہ پانی ان کو پرماننٹ نہیں ملے گا تو یہ جو آباد زمینیں ہیں یہ ایک قسم کا... سر ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں, جو رپورٹس ہیں, جو ہمارے مقامی رپورٹرز کی بھی جانب سے کچھ رپورٹس ہیں, وہ یہ کہتی ہیں یہاں کے بہت سارے مقامی لوگ آپ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اسی سسٹم کا حصہ ہیں اور آپ نے اس کے لیے وہ کام نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ڈار صاحب, آپ عثمان ڈار کے سکے تو نہیں ہیں, مورد الزام مجھے ٹھہرا رہے ہیں, لیکن جب کہ میں سمجھتا ہوں اس بات کا مطلب کیا آپ ذرا وضاحت کر سکتے ہیں کہ میں ان کا سگا نہیں ہوں؟ اگر آپ سے میں آپ کا سوال پوچھ رہا ہوں تو آپ اس قسم کے آگے سے آنسر دیں گے؟ آپ برا نہ منائیے, میں نے اسے لائٹر ٹون میں بات کی ہے, آپ اسے برا نہ منائیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چولستان سے الیکشن لڑتا ہوں اور وہ لوگ مجھے بڑی محبت کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں اور انہیں یہ یقین ہے کہ میں ان کے مسائل کے لیے, یہ یقین نہیں بلکہ یہ میرا ایمان ہے, میری ڈیوٹی ہے کہ میں ان کے مسائل کو ہائی لائٹ بھی کرتا رہوں اور اس کے لیے جدوجہد بھی کرتا رہوں, اور میں ہمیشہ کرتا ہوں. اور اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں نا, فوری طور پہ پانی آ گیا ہے, ان کا چاروں نہریں چل گئی ہیں. اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں حکومت سے بھی یہ کہوں گا اور کہتا بھی ہوں, اسمبلی میں بھی پھر بات کروں گا کہ ان کو پرماننٹ بنیادوں پر پانی دیا جائے. یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, ان کو پرماننٹ بنیادوں پر پانی دیا جائے, یہ پاکستان کے شہری ہیں. کہنا تھا شیخ فیاض صاحب کا, جو ممبر نیشنل اسمبلی کے منصب تک جا چکے ہیں اور اس علاقے سے ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ کامیاب ہیں. ان کا کہنا تھا اس کی سب کی ذمہ دار حکومت ہے اور ان کو وہاں پر لوگ بہت پسند کرتے ہیں, ان سے بہت محبت کرتے ہیں, اور یہی کہنا تھا ان کا جو آپ سن چکے ہیں. بہرحال جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ فیاض صاحب. پروگرام کو وقت پہنچاتے ہیں, ہمیں جوائن کیا نادر قبول صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے, ہمیں جوائن کیا عمر ڈار صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے. اب تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.